نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ پھر جب عیسیٰ علیہ السلام نے محسوس کیا کہ وہ کفر پر آمادہ ہیں تو انہوں نے فرمایا کون کون لوگ ہیں جو اللہ کی راہ میں میرے مددگار ہوں گے؟ حواریوں نے کہا ہم اللہ کے دین کے مددگار ہیں، ہم اللہ پر ایمان لا چکے ہیں اور آپ گواہ رہیے کہ ہم فرما بردار ہیں۔ اے ہمارے رب، آپ نے جو کچھ نازل کیا ہے ہم اس پر ایمان لائے ہیں اور ہم نے رسول کی اتباع کی ہے، لہٰذا ہمیں ان لوگوں میں لکھ دیجئے جو حق کی گواہی دینے والے ہیں۔ اور ان کافروں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف خفیہ تدبیر کی اور اللہ نے بھی خفیہ تدبیر کی، اور اللہ سب سے بہتر تدبیر کرنے والا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ گزشتہ آیات سے چل رہا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مخالف اس وقت کے یہود تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مخالف تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مریم کے ہاں پیدا کیا، پھر کچھ زمانہ گزر گیا، قرآن کریم میں وہ وقت نہیں ذکر کیا گیا، بڑے ہو گئے، جوان ہو گئے، لوگوں کو دین کی طرف بلا رہے ہیں، جو نبی کا ایک ڈیوٹی ہوتی ہے، رسول کی ذمہ داری ہوتی ہے، لوگوں کو اللہ کے ساتھ جوڑنا، اللہ کے ساتھ لوگوں کا تعلق بنانا، مخلوق سے ہٹا کر خالق کی طرف ان کو لے کے جانا، یہ ہر رسول کی ذمہ داری اور ڈیوٹی اللہ تعالیٰ لگاتے ہیں۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی یہی کام کر رہے تھے، لوگوں کو سمجھا رہے تھے کہ اللہ کی طرف اپنا رخ کرو، مخلوق سے اپنا رخ ہٹاؤ۔ تو جب لوگوں کو سمجھایا، بتایا، تو ان دیکھا کہ یہ لوگ ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، مخالفت پہ اتر آئے ہیں، نہیں مان رہے۔ فلما احس عیسیٰ منہم الکفر، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دیکھ لیا کہ یہ کفر پہ آمادہ ہیں، کفر پہ راضی ہیں، یہ اللہ کی طرف آنے کے لیے تیار نہیں ہیں، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا قال من انصاری الی اللہ، بتاؤ کہ اب میری مدد کون کرے گا اللہ کی طرف جانے کے لیے؟ کون لوگ ہیں جو میرے ساتھ تیار ہوتے ہیں کہ اللہ کی راہ پہ اللہ کی طرف جانے کے لیے کون لوگ تیار ہیں؟ حواریون نے کہا ہم اللہ کے مددگار ہیں، یعنی اللہ کے دین کے مددگار ہیں۔ حواری ان کو کیوں کہا جاتا ہے؟ یہ ایسے ہی سمجھ لیں جیسے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے، ماننے والے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد، ان کو صحابہ کہا جاتا ہے، صحابی کہا جاتا ہے۔ ایسے ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں کو حواری اور حواریون کہا جاتا ہے۔ وجہ کیا تھی؟ حواری کہتے ہیں کپڑے دھونے والوں کو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زیادہ تبلیغ جھیل کے کنارے لوگوں کو، مچھلیوں کا شکار کرنے والے لوگ اور یہ کپڑے دھونے والے لوگ، ان کو زیادہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعوت اور تبلیغ ہوتی تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے پاس گئے اور کہا کہ آؤ میرے ساتھ، تم لوگوں کے کپڑے دھوتے ہو، کیوں نہ میں اب تمہیں بتاؤں لوگوں کے دل دھونے کا طریقہ، کہ لوگوں کے دل دھو دو، گناہوں سے ان کو خالی کرا دو۔ اب یہ کام ہم کرتے ہیں۔ مچھلیوں کے شکار کرنے والوں کو کہا کہ تم مچھلیوں کا شکار کرتے ہو،
آؤ اب میں تمہیں بتاتا ہوں انسانوں کا کیسے شکار کرنا ہے، ان کو کیسے اللہ کی طرف لے کے جانا ہے۔ تو یہ جو سب سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بات کو ماننے کے لیے تیار ہوئے یہ دو لوگ یہی دھوبی تھے۔ تو اس وجہ سے پھر جو بھی بعد میں ماننے والے آ گئے، تابع بنے، ان سب کو پھر نام حواری رکھ دیا گیا۔ بعض لوگوں نے یہ وجہ لکھی ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں کو۔ تو بہرحال کوئی بھی وجہ ہو، اللہ تعالیٰ نے ان کو مددگار، نصرت کرنے والے، نبی کی حقیقت میں مدد کرنے والے لوگ اللہ ہی کی مدد کرنے والے ہوتے ہیں۔ تو فرمایا آمنا باللہ، لوگوں نے کہا ہم اللہ پر ایمان لے آئے۔ انہوں نے کہا وشہد بأننا مسلمون، اور یہ بھی فرمایا کہ آپ گواہ بن جائیں کہ ہم اللہ کے فرما بردار ہو چکے ہیں، اللہ کی ماننے والے بن چکے ہیں۔ یہ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کہہ رہے ہیں۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ سے التجا کر رہے ہیں، ان کا رخ اللہ تعالیٰ کی طرف ہو گیا۔ کہا ربنا آمنا بما انزلتا، اے ہمارے رب آپ نے جو کچھ نازل کیا ہے ہم اس پہ ایمان رکھتے ہیں اور ہم نے رسول کی اتباع کر لی ہے، لہٰذا آپ اب ہمیں ان لوگوں میں لکھ دیجئے جو حق کے ساتھ گواہی دینے والے۔ کیونکہ ایمان لے آنا اور پھر ایمان پر ڈٹے رہنا، ایمان لے آنا پھر ایمان پہ استقامت دکھانا، اصل یہ بات ہے۔ کتنے لوگ ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی تھے، ایمان لائے بعد میں ایمان سے پھر گئے۔ تو اللہ سے ایمان لے آنا اور پھر ایمان کی ثابت قدمی کی دعا مانگتے رہنا۔ ربنا لا تزغ قلوبنا، قرآن کریم نے ہمیں سکھایا ہے ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، اے ہمارے اب رب، اے پروردگار ہمارے دلوں کو ہدایت کے بعد دلوں کو ٹیڑھا نہ کر دینا، پھیر نہ دینا۔ آپ نے ہدایت دی ہے تو ہدایت پہ ثابت قدمی بھی عطا کرنا، ایمان کی دولت دی ہے تو ایمان پہ ثابت قدمی بھی دینا، نیکی کا راستہ دکھایا ہے تو ہمیں اسی پہ چلائے رکھنا۔ کتنے لوگ ہیں نمازی بنتے ہیں پھر ایسے مسجد سے دور ہوتے ہیں، نماز پڑھنے کو دل ہی نہیں کرتا۔ حافظ قرآن بچے بعض دفعہ دیکھنے میں آتا ہے قرآن کے حافظ ہے، قرآن پڑھنے والے، قرآن سے ایسا دل اچاٹ ہوتا ہے کھولنے کو دل نہیں کرتا، سال سال گزر جاتے ہیں قرآن کی تلاوت ان کو توفیق نہیں ہوتی۔ تو اس لیے ہمیں یہ سکھایا گیا کہ جہاں ہم اللہ کی عبادت کریں، اللہ کی ہدایت پہ سیدھے راستے پہ چلیں، وہاں اللہ سے دعا مانگتے رہیں۔ کتنے لوگ ہیں جو شروع میں ایمان والے ہوتے ہیں اور دنیا سے جب جاتے ہیں تو ایمان کے بغیر چلے جاتے ہیں، ایمان کی ہدایت روشنی ان سے چھین لی جاتی ہے، کسی گناہ کی وجہ سے، کسی کفریہ بول کی وجہ سے۔ بعض لوگوں کا خاتمہ ایمان پہ نہیں ہوتا، اس لیے ہم خاتمہ بالخیر کی دعا بھی اللہ سے مانگتے ہیں کہ اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پہ کرنا، خیر پہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا سب سے پہلا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہے، پھر جتنے سال بھی زندگی گزاری اور مرتے وقت اس کا کلمہ آخری بول لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہے، داخل الجنہ، فرمایا کہ یہ بندہ جنت میں داخل ہوگا۔ تو یہ خاتمہ بالخیر، ایمان پہ خاتمہ تب ہوتا ہے جب بندہ درمیان والی زندگی کو ہدایت پہ، نیکی پہ، تقوی پہ، اللہ کو راضی کرنے میں لگا رہتا ہے، اللہ ایمان پہ خاتمہ بھی کر دیتے ہیں۔ ورنہ بعض لوگ ساری زندگی ایمان پہ رہتے ہیں، دنیا سے جاتے ہوئے شیطان ان کو ایسا ورگلاتا ہے، ایسا ورگلاتا ہے کہ ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں۔ تو اس لیے کیونکہ آپ دیکھیں نا ہم کتنے لوگ ہیں جیتے جاگتے ہیں، صحت ہے، تندرستی ہے، سب کچھ ہے، وقت بھی ہے، نماز نہیں پڑھتے، اللہ کو یاد نہیں کرتے، کلمے کا ورد نہیں کرتے، درود شریف پڑھنے کی ان کو توفیق نہیں ہے، صحیح ہیں، تندرست ہیں، وقت ہے، فرصت ہے، سب کچھ ہے، تو موت کے وقت تو ایک بندے کو بیماری ہوتی ہے، عام طور پہ موت کی سختی ہوتی ہے، بیماری ہوتی ہے، پھر شیطان کی کوشش زیادہ ہوتی ہے۔ عام حالت میں شیطان اتنی محنت نہیں کرتا، وہ آخری وقت میں ٹل لگاتا ہے، زور لگاتا ہے کہ یہ بندہ ایمان کے اوپر نہ جائے۔ تو کتنا مشکل ہوگا اب ہم ہوش و حواس کے ساتھ
اللہ کو یاد نہیں کرتے، اللہ کا ذکر نہیں کرتے، آخری وقت میں ایمان کے ساتھ کلمے کے ساتھ جانا کتنا مشکل ہوگا۔ اس لیے فرمایا کہ جو بندہ جیسے زندگی گزارتا ہے، کما یعیشو کما تعیشو تموتو، تم جیسے زندگی گزارو گے ویسے تمہیں موت آئے گی۔ اس لیے اچھی زندگی ذکر والی، اللہ کی یاد والی، درود پاک والی، نماز والی، قرآن والی اچھی زندگی ہوگی تو اللہ تعالیٰ موت بھی ہمیں انشاءاللہ اچھی عطا فرمائیں گے۔ قرآن کے اوپر، ایمان کے اوپر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے اوپر، نبوت کے اوپر ہمیں موت آئے گی۔ تو بہرحال یہ بھی اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں، فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ، کہ اللہ ہمیں ان گواہی دینے والوں میں پکا لکھ دیجئے کہ ہم حق پہ ثابت قدم رہیں۔ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، فرمایا کہ یہ کافر لوگ یہ بھی تدبیریں کر رہے ہیں خفیہ، یہ بھی کیا کر رہے ہیں؟ خفیہ تدبیریں کر رہے ہیں، یہ بھی ٹل لگا رہے ہیں، زور لگا رہے ہیں۔ اور اللہ کی ذات بھی ہے کہ جو خفیہ تدبیریں کرتی ہے، اللہ کا بھی ایک نظام ہے، اللہ بھی ایک تدبیر کر رہے ہوتے ہیں، ہر بندے کے ساتھ یہ معاملہ چل رہا ہوتا ہے، بندے کو سمجھ نہیں آتی۔ فرمایا لیکن واللہ خیر الماکرین، اللہ ان خفیہ تدبیروں میں سب سے بہتر تدبیر کرتے ہیں۔ کیسے اپنے بندوں کا ایمان بچاتے ہیں، کیسے انہیں ہدایت دیتے ہیں، کیسے انہیں دین پہ چلاتے ہیں، انسان کی سمجھ میں نہیں آتا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اور تمام مسلمانوں کو ہدایت نصیب فرمائے، دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، قرآن کریم پڑھنے کی، سمجھنے کی، عمل کرنے کی اور پھر دوسروں تک پہنچانے کی اللہ توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرمائے۔ آمین۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یا اللہ ہم سب تیرے عاجز مسکین بندے تیرے دربار میں حاضر ہو کر اپنے جرموں کا اقرار کرتے ہوئے معافی کے طلبگار ہیں۔ یا اللہ ہم سب کے حال پہ رحم فرما، یا اللہ ہم سب کی تمام پریشانیوں کو ختم فرما، جائز حاجات کو، ضروریات کو اپنے غیبی خزانوں سے پورا فرما، روحانی جسمانی بیماریاں دور فرما۔ جو مسلمان بیمار ہیں گھروں میں، ہسپتالوں میں، جہاں کہیں بھی، یا اللہ سب کو صحت، تندرستی، عافیت والی، نیک اعمال والی لمبی زندگی عطا فرما۔ یا اللہ بیماری بھی تیری طرف سے، صحت بھی تیری طرف سے ہے، یا اللہ بیماری والی اس یا اللہ حالت کو صحت والی اچھی حالت میں، عمدہ حالت میں تبدیل فرما۔ یا اللہ آپ تو ہر چیز پہ قادر ہیں، آپ تو مردوں کو بھی زندہ کر سکتے ہیں، یا اللہ بیماروں کو تو بطریق اولا شفا دے سکتے ہیں، تمام بیماروں کو شفا عطا فرما۔ یا اللہ جو مقروض ہیں ان کے قرض کی ادائیگی کی صورتوں کو پیدا فرما، جو بے اولاد ہیں نیک صالح اولاد عطا فرما، جن گھروں کے اندر جوان بچے بچیاں ہیں والدین کو ان کے فرض ادا کرنے آسان فرما۔ یا اللہ جو بے روزگار ہیں، یا اللہ ان کے رزق کے اندر برکتیں عطا فرما، حلال پاکیزہ وافر مقدار میں یا اللہ ہر ایک کو رزق عطا فرما۔ ہر مسلمان مومن کو اپنے گھر میں ایمانی، قرآنی، اسلامی یا اللہ اچھی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ ہر مسلمان مرد و عورت کو اپنے گھر کی خوشیاں نصیب فرما۔ یا اللہ جتنے بھی مسلمان ہم سے پہلے دنیا سے جا چکے ہیں، یا اللہ سب کی قبروں کو جنت کے باغوں میں سے بہترین باغ بنا، سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرما۔ یا اللہ شعبان کا مہینہ ختم ہونے والا ہے، رمضان المبارک کا برکتوں رحمتوں والا مہینہ آ رہا ہے، یا اللہ ہم سب کو خیر و عافیت کے ساتھ رمضان المبارک تک پہنچا، اور پھر رمضان المبارک کے صحیح معنوں میں قدردانی کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہم سب کو روزہ، تراویح، یا اللہ اپنے قرآن پاک کی تلاوت، ان سب چیزوں میں زیادہ سے زیادہ آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ آنے والا رمضان المبارک ہماری زندگی کا سب سے بہترین یادگار رمضان بنا دیجئے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین۔